دیجیے اب ہم اپنا کلاس کو اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور آپ کو یہ بات میں بتا دوں، مجھے آپ بتائیے کہ جب بھی آپ کی اسٹوری کلاس ہوا کرے، نیکسٹ آپ کے لیے سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو بھی آپ ٹرو اسٹوری سنیں، کیونکہ یہ آپ کو فیک میں نہیں بتا رہی، اٹس ٹرو اسٹوریز. تو جو بھی آپ سنیں گے نا، وہ اپنے ایٹ لیسٹ ون فیملی ممبر کو آپ ضرور سنائیں گے، اور مجھے پھر بتائیں گے. آپ کا یہ ہوم ورک ہے، اور پھر مجھے بتائیں گے کہ آپ نے اپنے فیملی ممبر کو یہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے. از دیٹ کلیئر؟ Yes. اوکے، تھوڑا سا ہم Okay, اس کو so I got one question. Can we tell any story to them? Any true story that you read to us? Yes, you can. Okay. I have a question too. Okay. So why is Ibrahim named like Ibrahim a person? It isn't. حفصہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام پروفٹ کا نیم تھا نا؟ بیوٹیفل نیم ہے نا؟ از اٹ؟ اوکے، ابھی ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں کلاس، تو آپ اپنے مائک میوٹ کر دیجئے. جب تک میں نہیں بولوں آپ ان میوٹ نہیں کریں گے. اوکے، تو ابھی تھوڑا جی دعا. Why do we go to Allah's house? ابھی میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں. میں نے لاسٹ فرائیڈے آپ کو بتایا تو تھا، لیکن میں ابھی پھر سے بتا دیتی ہوں آپ کو. آپ اپنے مائک میوٹ کر لیں، کاپی پینسل آپ اپنے پاس رکھا کریں، اور اپنے کوسچنس جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھا کریں. ربیہ، ہبا، آپ یہاں پر ہیں، آپ بھی اپنے پاس نوٹ بک، کاپی، پینسل رکھا کریں، اور لاسٹ پہ آپ بھی پوچھا کریں کوسچنس. تو اس سے پہلے آپ جب ڈیورنگ کلاس میک شیور کہ آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. اوکے، ابھی دعا نے ایک کوسچن پوچھا کہ ہم اللہ کے گھر کیوں جاتے ہوتے ہیں. تو جیسے اب لاسٹ فرائیڈے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ کو یہ اتنے نوبل پرسن تھے، اتنے پیارے پرسن تھے، اتنے کیوٹ فیملی ممبرس تھے. اللہ کو ان کی جتنے کام انہوں نے کیے تھے نا، سب اللہ کو اتنے اللہ کے فیورٹ تھے. جو کچھ انہوں نے کیا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے نا یہ جو پلگرمس کے لیے یہ اللہ نے ان کو کر دیا کہ آپ کو یہ لازمی کرنے ہیں. آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ نے حج کے ڈیورنگ حج آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے لاسٹ فرائیڈے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے چھوٹے سے تھے، نیو بورن تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پروفٹ تھے، اور وہ نیو بورن تھے، اور جب ان کو بہت تھرسٹ فیل ہوئی تھی تو اللہ نے ان کے لیے خاص طور پر ایک لیک، بیوٹیفل لیک اللہ نے ان کے لیے اللہ نے بنا دی تھی، اور جس کو اس کا پانی کو زمزم کہتے ہیں. ابھی مسلم وہاں جا کے اور زمزم پیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں نا، تو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی ڈیزیز آپ کو ڈائگنوس ہو جائے نا، تو آپ اگر اس کو اس انٹینشن کے ساتھ پئیں کہ میری یہ جو میری بیماری ہے اللہ مجھے اس سے شفا دے دے، یہ میری جو بیماری ہے دور ہو جائے، مجھے نہ ہو، تو وہ زمزم پینے سے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میجیکل واٹر ہے. یہ سائنٹسٹ اتنی اس کی زیادہ اس کے اوپر آپ ٹیسٹ کر چکے ہیں نا، ان کو اس کے بینیفٹ ان کے پاس پوری لمبی لسٹ ہے، اور ان کو یہ میجیکل واٹر کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اس کی کیسے ہے اتنا میجیکل، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب ہم نے نیکسٹ ہم نے دیکھا تھا کہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کو جب پتہ چلا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ہسبینڈ جو ان کو اللہ کے آرڈر پہ ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے ڈیزرٹ میں، تو انہوں نے ایسے کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اللہ نے آرڈر کیا ہے تو اللہ نے ہمیں ویسٹ نہیں کرے گا.
تو وہ وہیں پر بیٹھ گئی تھی. لیکن جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بالکل نیو بورن تھے ان کو دیکھتی تھی نا پانی کے لیے روتے ہوئے, تو وہ ایک راک تھی اس کے اوپر بھاگتی تھی, رن کرتی دوڑتی ہوئی جاتی تھی کہ دور سے شاید کوئی لوگ آ رہے ہوں جن کے پاس واٹر ہو, اور دور سے دیکھتی تھی کوئی نہیں. پھر واپس وہ ایک اور راک تھی چھوٹی سی, اس کا نام ایک کا نام صفا تھا ایک کا نام مروہ تھا, وہ دوڑتی ہوئی جاتی تھی, اور 7 ٹائمز وہ انہوں نے ایسے وہ چکر لیے تھے. اور اللہ کو یہ بھی اتنا پسند آیا تھا کہ ابھی یہاں سے پلگرمز جاتے ہیں وہاں پر, تو وہ ایسے ہی صفا راک ہے اس کے اوپر اور مروہ راک کے اوپر 7 ٹائمز وہ دوڑتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یہ جو اللہ کا گھر ہے, اللہ کا جس کو ہم خانہ کعبہ بولتے ہیں نا, اس وقت یہ بھی نہیں تھا. تو اللہ نے ان کو یہ اس فیملی کو اتنا زیادہ اللہ نے بلیسنگز, اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈز کی تھی کہ اللہ نے جب جیسے ہم آگے پڑھا ہم نے کہ اتنے ٹائم کے بعد بہت سی بکس میں لکھا ہے کہ 7 ایئرس سے, بہت نے 6 ایئرس لکھا, بہت نے 4 ایئرس لکھا. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے ایئرس کے تھے. تو لیکن انہوں نے یہ تھا کہ اتنا ان کو پتا تھا کہ ان کی امی نے, ان کی مما نے ان کی ایسی ان کی تربیت کی تھی, ان کو پتا تھا کہ میں نے ڈس اوبے نہیں کرنا, نہ اللہ کے آرڈر کے سامنے نہ اپنے فادر کے آرڈر کے سامنے میں نے ڈس اوبے نہیں کرنا, میں نے اوبیڈینٹ رہنا ہے. تو وہ اوبیڈینٹ رہی اور اللہ نے ان کو اس ٹیسٹ میں پاس کر دیا تھا. اور انہوں نے جو اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا نا اللہ کے آرڈر کے سامنے کہ ٹھیک ہے مجھے جیسا اللہ کا آرڈر ہے آپ مجھے ویسے کر دیجئے, لیکن اللہ نے ان کو ہٹا کر, اللہ نے ان کو ٹیسٹ میں پاس کر کے, اللہ نے ان کو ٹیسٹ میں پاس کر دیا تھا. اور پھر اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہی وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے, اور اس جگہ پہ اللہ نے ہیون سے ایک شیپ بھیج دی تھی, اور ان کی جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس شیپ کی قربانی کی تھی. اور یہ بات ہی اللہ کو اتنی پسند آئی تھی کہ اس شیپ کی جیسے انہوں نے ذبح کیا تھا اس کو, اور پھر انہوں نے سیلیبریشن کی تھی. تو اس سیلیبریشن کے ساتھ ہی ابھی مسلم جیسے یہ سیلیبریشن کرتے ہیں, اور پھر یہ جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہوا تھا. اور پھر اللہ کے گھر پہ وہ سب جاتے ہیں, سارے مسلمز وہاں پر جاتے ہیں, اور جو انہوں نے جیسے جیسے کیا تھا سارے مسلم بالکل اسی طریقے سے ہی کرتے ہیں جو ان کا جو 1 by 1 ان کا پروسیجر تھا, جو ان کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام انہوں نے کیا تھا. مسلم سارے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. ابھی آپ کو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کیا تھا, ہوپ فلی آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو چکا ہوگا. اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوشچن ہوا تو آپ نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کر لینا, اور کلاس کے لاسٹ پہ آپ مجھ سے جب کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا آپ مجھ سے تب پوچھ سکتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت تو اللہ کا گھر اس وقت نہیں بنا تھا, مطلب بنا تو تھا لیکن جب سے دنیا تھی تب سے تھا تو, لیکن پھر ایسے ہوا تھا کہ بہت کم پاپولیشن تھی اس وقت, اتنے لوگ نہیں تھے. اور جیسے آہستہ آہستہ بالکل آپ کو جیسے بتایا کہ ڈیزرٹ ہے کہ اس اوپر ایسے سینڈ آ گئی اوپر, کچھ ایسے کچھ رہ گئے تھا, زیادہ نہیں تھا. پھر ایسے ہوا تھا کہ جب اللہ نے ان کو اتنے اوبیڈینٹ تھے, اللہ نے پھر ظاہر ہے جو اوبیڈینٹ ہو اس کو پھر پرائز تو ملتا ہے. تو اللہ نے ان کو پرائز یہ دیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آرڈر کیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جائیے اور میرا جو گھر ہے اس کو بلڈ کریے, نئے سرے سے بلڈ کریے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گئے, اور انہوں نے وہاں پر اس کو جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں نا شیپ جو دیکھتے ہیں, یہ سیم شیپ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اس کو بلڈ کیا تھا. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جاتے تھے اور سٹون لا کے دیتے تھے, اور پروفٹ ابراہیم علیہ السلام اس کو نا ایسے ایک بلڈنگ کے طور پر نا ایسے اس کو بلڈ کرتے جاتے تھے. جب وہ ایسے ہوا کہ ان کا ہینڈ ظاہر ہے وہاں تک نہیں پہنچتا تھا, تو پھر انہوں نے نا ایک بڑا سٹون لانے کو لے چھوٹی سی راک سی تھی, وہ بولا
حضرت اسماعیل پروفٹ اسماعیل علیہ السلام کو کہ آپ وہ لائیے، وہ لائے وہاں پر، اور پھر وہ اتنی میجیکل تھی، وہ اللہ کی طرف سے وہ بھیجی گئی تھی، اللہ نے سینڈ کی تھی، اتنی میجیکل تھی کہ اس کی شیپ ویسی تھی کہ جیسے آپ آج کل دیکھتے ہیں نا کرین ہوتی ہے کہ وہ اس کا بٹن پریس کرتے ہیں تو وہ نیچے ہو جاتی ہے، اور بٹن پریس کرتے ہیں تو وہ بالکل اوپر فرسٹ فلور پر چلی جاتی ہے، تو وہ اسٹون بالکل ایسا تھا۔ تو پروفٹ ابراہیم علیہ السلام جب اس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے نا، تو ان کی فٹ پرنٹ وہاں پر آ گئے تھے جو ابھی بھی وہاں پر سیو ہیں، بالکل ان فرنٹ آف اللہ ہاؤس، وہاں پر سیو ہیں، اس کے گرد انہوں نے ایسے نیٹ سی لگائی ہوئی ہے، تو وہاں پر ابھی بھی اللہ نے قرآن پاک میں آرڈر کیا ہوا ہے کہ وہاں پر جا کے 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، تو جہاں مسلم یہاں سے جاتے ہیں نا تو وہاں پر جا کے 2 نفل نماز جو ہے وہاں پر وہ پرفارم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو جتنی بھی چیزیں تھیں نا، دیکھیے جو کام انہوں نے کیا، ٹوٹل جو پلگرمس یہاں سے جاتے ہیں نا، ٹوٹل کام وہ سب کے سب وہ کرتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ان سے بہت زیادہ ہیپی تھا، کیونکہ وہ جیسے جیسے ٹیسٹ کیا سارے ٹیسٹ میں وہ پاس ہوتے گئے۔ تو اس چیز کے لیے اللہ نے وہ ساری چیزیں ایوری ایئر ایوری مسلم کے لیے یہ اللہ نے کر دیا کہ آپ کو سب یہ کرنی ہے، اور جیسے جیسے وہ کرتے گئے، جیسے حضرت جیسے حاجرہ علیہ السلام وہ کرتی تھی، وہ سارے مسلم وہ بھی کرتے ہیں، صفا پہ بھی جاتے ہیں، مروہ پہ بھی جاتے ہیں، زمزم بھی پیتے ہیں، اور مقام ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ نفل بھی پڑھتے ہیں، اور جو اس کے اراؤنڈ جو لاسٹ آتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں طواف کعبہ، تو وہ سب بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو وہاں پر اس کے بعد یہ قربانی ہوتی ہے، کچھ شیپ کی کرتے ہیں، کچھ کاؤ کی کرتے ہیں، کچھ کیمل کی کرتے ہیں، جیسے جیسے جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیلیبریشن سب سے بڑھ کر 3 days کی سیلیبریشن ہوتی ہے، مسلم وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وہ سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور نان مسلم جو بھی سیلیبریشن ہوتی ہے، کچھ ڈرنک کرتے ہیں، کچھ ایسے اللہ کو تو بالکل بھول کے کرتے ہیں نا، لیکن مسلم ایسے نہیں کرتے۔ مسلم جب بھی سیلیبریشن ہوتی ہے نا، وہ اللہ کو تھینک فل کہہ کر، اللہ کے تھینک فل ہو کر وہ اپنی سیلیبریشنز کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اب وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں عید کی نماز کے ساتھ، عید کی نماز پڑھ کر جو مسلم جو پلگرمس وہاں پر ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام اور پروفٹ اسماعیل علیہ السلام ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے وہاں پر وہ پھر جو بھی ان کو میسر ہو، جو بھی ان کو اویلیبل ہو، وہ وہاں پر اس کی قربانی کرتے ہیں، اس کو سیکریفائس کرتے ہیں۔ لیکن جو نہیں جا سکتے، جیسے آپ ہیں، جیسے میں ہوں، اب ہم تو نہیں ہے نا سعودی عربیہ، ہم لوگ نہیں گئے ہوئے، اللہ کے ہاؤس میں ہم لوگ نہیں گئے ہوئے، تو ہم لوگ یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جو ہمیں اللہ نے جو توفیق دی ہوتی ہے نا، ہم گھروں میں وہاں پر گھروں میں رہتے ہوئے ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں آرڈر کی ہیں ہم ان کو فلفل کریں، ہم اللہ کے آرڈر کو فلفل کریں۔ اللہ کے آرڈر کو فلفل کرنے سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیے کہ اب ان کی طریقہ کار کو اگر دیکھا جائے تو اب بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، اور میل اور فیمیل سب نے دیکھیے، اب یہ میٹر نہیں کرتا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو میل تھے، انہوں نے اللہ کے آرڈر کو اوبے کیا، میں تو فیمیل ہوں، تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بھی تو اللہ کے آرڈر کو اوبے کیا تھا نا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیں میں میل ہوں فیمیل ہوں، میل ہوتے تو ہم اوبے کرتے، فیمیل ہوتے تو اوبے کرتے، وہ تو بڑے تھے انہوں نے اوبے کیا، میں تو چھوٹی ہوں، یا میں تو چھوٹا ہوں، میں تو اڈلٹس میں نہیں آتا، تو میں کیسے اوبے کروں؟ تو اللہ نے وہ بھی پروفٹ اسماعیل علیہ السلام کے صورت میں ہمیں بتا دیا کہ جیسے ان کو آرڈر ملا، انہوں نے کیا کیا، اللہ کے آرڈر کو سرنڈر کر دیا، اللہ کے آرڈر کو سن کے خود کو سرنڈر کر دیا، اللہ کے آگے سرنڈر ہو گئے۔ تو اس میں کوئی میٹر نہیں ہے کہ آپ چھوٹے ہو بڑے ہو، میل ہو فیمیل ہو، تو آپ کے لیے اگر اللہ نے کوئی آرڈر کیا ہے تو آپ کو اس کو اوبے کرنا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اللہ کے آرڈر کے سامنے۔ اور
اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے پیرنٹس آپ کو جو بھی کام کہتے ہیں وہ آپ کی ویل وشر ہوتے ہیں، آپ کو ہمیشہ اچھی بات بتاتے ہیں، تو جو بھی بات وہ کہیں ان کے آرڈر کے لیے بھی، ان کے آرڈر پہ بھی خود کو سرنڈر کرنا، یہ بھی ایک مسلم کے لیے یہ نیسیسری ہے. یہ ان کو میک شیور کرنا ہے کہ یہ انہوں نے اللہ کے آرڈر کے سامنے بھی سرنڈر کرنا ہے، لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے سامنے بھی سرنڈر کرنا ہے، اور پھر اپنے پیرنٹس کے آرڈر کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. کہ اگر یہاں پہ اگر کوئی یہ جو ٹرائنگل ہے نا، اگر اس ٹرائنگل میں اگر ایک چیز بھی مس ہے نا، آپ کی مسلم اچھے مسلم نہیں ہیں، آپ کو مسلم نہیں کہا جا سکتا. پھر نان مسلم اور آپ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. آپ کو ان سارے آرڈرز کو اوبے کرنا ہے، یا آپ نے اس چیز کو میک شیور کرنا ہے. ابھی دیکھیے کہ ہم لوگوں کو ایک یہ سارے یہ جو سارا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، لاسٹ فرائیڈے کو بھی پڑھا، آج بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم لوگوں کے لیے لیسن کیا ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھنا ہے، وہ سوچنا ہے، اس کے اوپر تھنک کرنا ہے. اور آپ کا یہ ہوم ورک بھی ہے. اس لیسن میں جو آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ آپ اپنے طور پر کیا سوچتے ہیں، آپ اپنی نوٹ بک پہ یہ لیسن، یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے اللہ نے اس پوری ٹرو اسٹوری میں یہ لیسن ہے اور میں یہ لیسن سیکھوں گی یا سیکھوں گا، آپ نے وہ لیسن اپنے لیے نوٹ کرنا ہے اور وہ مجھے سینڈ کرنا ہے. میں جی، تو جو بھی آپ کو لیسن ملے، آپ اس لیسن کو آپ کو جو بھی ایٹ لیسٹ 3 لیسن آپ نے سب نے لکھنے ہیں، تو پھر وہ مجھے آپ نے سینڈ کرنے ہیں 3 لیسنس. ہم یہاں پر بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو لیسن ملا ہے کہ ہم اللہ کے آرڈر کو جیسے ہی سنیں اس کو اوبے کریں، سنتے ہی ہم اس کو اوبے کریں. جیسے ہمیں پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو رسپیکٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے، بڑے بہن بھائیوں کو رسپیکٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے، ٹیچرس کی رسپیکٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ ان سارے جو ہے اس کو اللہ کے آرڈرز کو ایکسیپٹ کریں، اس پہ اس آرڈر کے آگے سرنڈر کریں. ابھی ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی جو بھی ہم لوگ یہ سیلیبریشن میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ پورا دھیان ہوتا ہے ہمارا کہ کھانے پینے پہ ہوتا ہے، ہم کھا پی لیں اچھا سا کچھ پورے آپ کے پاس پورا سال ہوتا ہے، آپ پورے سال میں کھاتے پیتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ نے کسی کو کچھ نہیں دیا ہو، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ تھنک کرتے ہیں کہ میں برگر کھا لوں، میں شاورما کھا لوں، میں پیزا کھا لوں، کچھ بھی ایسا ہے، بریانی، قورمہ، اینی تھنگ ایلس. تو اللہ آپ کو وہ چیز دیتا ہے، آپ کے پیرنٹس کو اللہ نے وہ آپ کے لیے اتنا ان کے دل میں مرسی ڈالی ہوتی ہے نا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے کڈز ہمیں کوئی بھی ایسی وہ کہیں کہ ہم لوگ فوراً اس کو فلفل کریں، ان کی وش ان کی وش کو فلفل کریں. تو اس چیز میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے آرڈر کو کیسے فلفل کریں. کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ کے آرڈر کو سنتے ہی وہ اللہ کے آرڈر کو انہوں نے فلفل کرنے کی کوشش کی. جسے چھوٹے سے بہت اسمال سے بہت چھوٹے سے ینگیسٹ پروفٹ اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے جیسے اللہ کے آرڈر کے آگے اوبے کیا، جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام انہوں نے اللہ کے آرڈر کو اوبے کیا، تو ہم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے. کیونکہ ہم جو یہاں پر سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یا تو ہم میل ہیں یا تو فیمیل ہیں یا پھر ہم لوگ کڈز ہیں، تو یہ تینوں کے لیے ایگزامپلس ہمارے پاس موجود ہیں. ابھی دیکھیے کہ ہم جب بھی فون یوز کرتے ہیں، اس میں بہت ایک ٹریجک بات یہ ہے کہ اب جب بھی ہم لوگ فون یوز کرتے ہیں اس میں دیکھیے کہ ہمیں جیسے نان مسلمس ہیں یا خود کہہ لیں یا ہمارے ڈیول نے یا جو بھی ڈیول ہے یا جو بھی اس کے کمپینینس ہیں، انہوں نے ہم لوگوں کو اتنا ایسے بزی کر دیا ہے کہ جب بھی ہم فون یوز کرتے ہیں یا انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو ہم اس میں ایسی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل
ابھی دیکھیے کہ ہمارے پاس کتنے اسلامک پیج ہیں، تو آپ اس پہ دیکھیے کہ کتنے کم ویوز آتے ہیں. میرے چینل پہ آپ دیکھیے کتنے کم ویوز آتے ہیں. وہی آپ اگر کوکنگ چینل کو دیکھیں تو آپ ان کے شیئرز کو دیکھیں، کتنے شیئر، وہ کتنی ایک ویڈیو کتنے بلین لوگوں نے شیئر کی ہوتی ہے، اور کمنٹس کتنے بلین ہوتے ہیں اس کے اوپر. اور یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی اسلامک ہوتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ ہمارا چینج ہو گیا ہے نا، ہمارا فوکس وہ نہیں رہا. اسلامک چیزیں جو ہیں، اسلام، وہ ہمارا فوکس نہیں رہا. کتنا ٹریجک بات ہے ہمارے لیے. ہم نے اپنا گول کو فکس کرنا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں. ہم اللہ کی باتوں کو مانیں، یا پھر ہم یہ جو بہت ٹیمپریری سی یہ ورلڈ ہے، فور اونلی 50 ایئرس 60 ایئرس اور 70 ایئرس، بس اس کے بعد ہم نے ڈے آف ججمنٹ کے لیے ریڈی ہو جانا ہے، اور سب نے جانا ہے وہاں پر. تو ہم یہ جو کھانا ہم لوگ لے کے تو وہاں پر کھانا کام آئے گا؟ ایسا تو نہیں ہونا. ہم لوگ بریانی پیک کر لیں، وہاں پر لے جائیں گے، ہم اپنی گریو میں لے جائیں گے. کیا آج تک کسی کو دیکھا آپ نے وہ کھانا، اپنے فوڈ جو ہے، اپنا میل وہ ساتھ لے کے جا رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس میں ہم لوگوں کو یہ تیاری کرنی ہے کہ ہم جو کام ہماری گریو میں آئے گا، ڈے آف ججمنٹ میں آئے گا، وہ یہ ہوگا کہ آپ نے کتنے اللہ کے آرڈر کو فلفل کیا. تو اس میں آپ لوگوں کو اپنے آپ کو یہ تیار کرنا ہے کہ ہم اللہ کے آرڈر کو فلفل کریں، لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرڈر کو فلفل کریں، اور اپنے پیرنٹس کی بات سنیں، ان کی رسپیکٹ کریں. تو آج سے اپنے جو آپ پاسٹ میں جو کچھ بھی ہو گیا نا، اس میں اللہ کے سامنے ہم لوگ، آپ، میں، جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ہم لوگ کہتے ہیں، یا جو سنے گا، تو ہم سب کو بھی ہم یہ ایڈوائز کریں گے نا کہ آپ جو یہاں سے اٹھے نا، تو یہ اللہ سے یہ استغفار کہتے اٹھے کہ اللہ، جو پاسٹ میں جو کچھ بھی ہو گیا نا، میں اللہ آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں سوری ہوں اللہ. نیکسٹ میری کوشش یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو میں نیکسٹ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی. تو اللہ آپ میری ہیلپ کریے کہ نیکسٹ ایسا کچھ بھی نہ ہو کہ جس سے آپ اینگری ہوں، یا میرے پیرنٹس اینگری ہوں، یا جتنے بھی مسلم ہیں وہ ان کے لیے کچھ بھی ایسے ہوں. تو جب آپ یہ بات کریں گے نا، اور پھر نیکسٹ فیوچر کے لیے آپ اللہ سے ہیلپ مانگیں گے کہ اللہ میں آپ سے ہیلپ مانگتی ہوں یا ہیلپ مانگتا ہوں کہ نیکسٹ اللہ مجھ سے سارے ایسے کام کروا جس سے تو ہیپی ہو، کیونکہ میں نے بھی ایسا بننا چاہتا ہوں یا ایسی بننا چاہتی ہوں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جیسے پروفٹ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی، ان کی جیسے میں بننا چاہتی ہوں. اور جیسے ہمارے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینین تھے، ان کے مجھے ساری وہ کام کرنے ہیں. اللہ تو میری ہیلپ کر دے کہ سارے ایسے کام ہو جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلم کی دوسرے مسلم کے لیے دعا ہے، وہ کتنی اللہ وہ سنتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے. تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 5 days آ رہے ہیں، آپ کی طرف تو آج ہے اور ہماری طرف کل سے اسٹارٹ ہوں گے، 9 10 11 12 13 ذوالحجہ. یہ 5 days جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ایام تشریق ان کو کہتے ہیں، اور اس میں تکبیر تشریق پڑھنی ہوتی ہے. اور وہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اس نماز میں جیسے ہی فرض ادا کیے، وہ 1 ٹائم آپ کو لازمی کہنی ہوتی ہے. یہ ایوری مسلم کے لیے، چاہے وہ میل ہو، فیمیل ہو، کڈز ہوں، ان کو سب کو کہنی ہے. اس کے لیے جو ورڈز ہیں نا تکبیر کے، وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جی، یہ آپ کو ہر نماز کے بعد یہ کہنے ہیں، یہ 5 days. اور اس کی آپ کو ٹپ دے دوں کہ آپ اپنی جو پریئر میٹ ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پیپر، آپ اس کا ایک پیس لے لیں، اس کے اوپر ایک انگلش میں تکبیر لکھ دیجئے، TAKBEER، تکبیر. اور جو عربی اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پر
تکبیر، تا کاف با یا را، تکبیر وہ آپ اس کے اوپر پیپر سے لکھ کے وہاں پہ آپ پن اپ کر دیجئے. جب بھی آپ نماز پڑھیں گے، ظاہر ہے پریئر میٹ آپ بچھائیں گے تو اس کے اوپر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے. آپ فرض پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر دیکھتے ہی یاد آ جائے گا کہ میں نے یہ پڑھنی ہے 5 times a day، آپ کو یہ پڑھنی ہے، یہ مسٹ ہے. اور آپ دیکھیں کتنی، یہ بھی کتنی ٹریجڈی ہے کہ ہم مسلمس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے یہ پڑھنی ہے، یہ مسٹ ہے، ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو آج سے یہ بھی آپ کر لیجئے کہ آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے، اپنی پریئر میٹ کے اوپر لکھنا ہے اور پیپر کا ایک چھوٹا سا پیس جو ہے وہ آپ وہاں پر پن اپ کر کے اس کے اوپر لکھ کے اس کو پن اپ کر دیں گے تاکہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو آپ کو یاد ہوگا. تو آج کی ہماری کلاس یہی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو اپنے چوزن پیپل ہیں، اللہ ہم لوگوں کو ان میں شامل فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے سارے جاننے والوں کو بھی، اور لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہ کو بھی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ.